محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ جی پیچھے اللہ ہی ہے، اچھا اللہ پیچھے رکھنے اس نے؟ یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ، اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے۔ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ۔ ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں، جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے، قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا، وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے، جو یہ علماء ہے، شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں، آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے، اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے، اور آپ کو بعد میں پتہ چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف۔ آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا۔ تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں؟ آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا، وہاں لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے، تو یہ ترجمے انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے، یہ تو کوئی نہیں کہے گا کمائی کے لیے کیے، تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتا چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے۔ ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں، مجھے بتائیں میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ تو ساروں کا جواب یہ ہوگا جی قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے۔ اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے؟ ہاں، تو منہ اڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے، میرے پرکھے جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمے نال پڑھا ایسی اللہ دے فضل نال جدوں انہوں نے کلمہ پڑھیا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمے نال نہیں سے پڑھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن کا ترجمہ
बमुश्किल 200-250 साल पहले किया है शाह वली अल्लाह देहलवी ने फारसी में, और उसमें भी कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थे, वो चंद लोगों तक ही पहुंचा। एक्चुअली अगर आप देखें तो इन 15-20 सालों में ज्यादा हुआ है कि सॉफ्टवेयर बने आम बंदों के हाथ में है, वरना तर्जुमा कुरान तो आपको मस्जिदों में नहीं मिलता था। ओ हाफिज कुरान ने ना तर्जुमा पढ़ा हो तो और किसने पढ़ना है? हाफिज बन के निकलते ने, हाफिज नहीं हाफिज। उन्होंने नहीं कुरान तर्जुमे से पढ़ा हुआ, और किसने पढ़ना है? और जिसके मां बाप ने उम्मीद लगाई है कि इन्हें सानू ले जाना है किथे जिथे आप जाना सी। हाँ, तरावी के दिनों में थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो जिस तरह जनाबी ईद आएगी तो ओ भाई दे दाढ़ी, और किस लिए? पैसे कमाने के लिए। मुफ्त कौन बना दे तरावियां? ठेके तो होंगी ने। हाँ, ये कुरान के साथ आप लोग कर रहे हैं। और कुरान क्या कह रहा है? वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंदिरकुम बिही वमन बलग। ऐ नबी तुम फरमाओ, कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं, और जिस तक ये कुरान पहुंच जाए इस कुरान के जरिए तबलीग करे। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। नबी कुरान के जरिए तबलीग करें हर उस शख्स को जो अल्लाह की धमकी से डरता है। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो सूरह सौद में कह रहा है कि कुरान हमने इसलिए नाजिल किया कि इससे लोग नसीहत हासिल करें, इसकी आयात में तदब्बुर करें और अक्लमंद लोग इससे नसीहत हासिल करें। लेकिन आप लोगों ने क्या कहा कि कुरान किस लिए नाजिल हुआ है? मुर्दे बख्शवाने के लिए। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सेंटर्ड अराउंड कुरान है। आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत कुरान है। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंदिरकुम बिही वमन बलग। नबी तुम फरमाओ, कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम तक बात पहुंचाऊं जिस तक भी पहुंचे। और वो देखें कैसी पहुंचाई है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया था, मैं तुम में एक चीज ऐसी छोड़ के जा रहा हूं जिसे पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। अच्छा, हज्जतुल वदा का जो बाब मुस्लिम शरीफ में आया ना, उसमें सिर्फ कुरान का जिक्र है, हदीस सुन्नत का जिक्र नहीं है। क्योंकि सुन्नत को मानना कुरान ही को तो मानना है, कुरान ने नहीं कहा है ना मैं युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ठीक है, एक हसन दर्जे की रिवायत है हाकिम के अंदर, कुरान और सुन्नत दो चीजें। लेकिन हज्जतुल वदा का जो खुतबा मुस्लिम शरीफ में आया उसमें सिर्फ कुरान का जिक्र है, लेकिन वो लिखी रह गई मुस्लिम में हदीस। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में ही लिखी रह गई कि अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से कौमों को उरूज देगा और जवाल देगा। वो जमाने से थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस लिखी रहेगी जी।